جیسے زندہ آدمی ہے، انسان چل رہا ہے، زندہ ہے، بول رہا ہے، زندہ ہے، کام کر رہا ہے، زندہ ہے، حیات سے ہے۔ اب اس کو سکون سے رہنے کے لیے کیا چیز کی ضرورت ہے؟ اس کو کھانا اور پانی کی ضرورت ہے۔ اگر کھانا پانی نہ ملے تو انسان بے چین ہو جاتا ہے، سکون ختم ہو جاتا ہے۔ اس کو تھوڑا اور ادھر گھما دو، اس کا ادھر سکون ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ انسان خالی پیٹ بھوک کی حالت میں 1 دن رہ سکتا، 2 دن رہ سکتا، کھانے کی ضرورت پڑ جائے گی۔ اب اگر اسے سکون چاہیے تو پانی پینا ہوگا، سکون چاہیے تو کھانا کھانا ہوگا۔ یہ زندہ انسان کے لیے ہے۔ یہی انسان جب انتقال کر جاتے ہیں تو قبر کی دنیا میں سکون کے ساتھ رہنے کے لیے اس کو بھی کھانا چاہیے۔ اب یہ کھانا کیا دیں گے آپ اس کو؟ آپ کا کھانا اب یہ کھانے نہیں آئے گا، آپ کا پانی یہ پینے نہیں آئے گا، تو کھانا کیا دیں گے؟ جو بھی ان کے نام سے جو کرتے ہیں تیجا چلسمہ چارم، وہ کھانے نہیں آتے ہیں، اس کا ثواب اس کو پہنچتا ہے، اس کی نیکی جو ہے وہ نیکی پہنچتی ہے۔ تو زمین کے اوپر زندہ رہنے کے لیے انسان کو کھانا کھانے کی ضرورت ہے، اور قبر کی دنیا میں جانے کے بعد کھانا وہاں بھی چاہیے، لیکن اب وہ دنیا کا کھانا نہیں چاہیے، اب وہاں اس کو ثواب کی ضرورت ہے، نیکی کی ضرورت ہے، اس کو نیکی چاہیے۔ جیسے دنیا میں زندہ رہنے کے لیے، سکون کے ساتھ رہنے کے لیے انسان کو کھانا ضروری ہے، ایسے ہی قبر کی دنیا میں جانے کے بعد انسان کو ثواب کی ضرورت ہے، ثواب ضروری ہے۔ اب 2 بات سمجھ گئے، اب ایک بات اور سمجھیے۔ انسان کو اطمینان، سکون، امن، چین کب آتا ہے؟ جب انسان خوشی ہوتی ہے انسان کے اندر۔ انسان جب خوش ہوتا ہے اس کے اندر سکون بھی ہے، چین بھی ہے، امن بھی ہے، اور چین کی سانس لے کے وہ سوتا بھی ہے، جاگتا بھی ہے۔ اور یہ خوشی ملے گی کہاں؟ قرآن کہتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ انسان کو اللہ نے ایک دل دیا ہے، اللہ نے انسان کو ایک دل دیا ہے، اور اسی دل میں ساری باتیں پیدا ہوتی ہے۔ بے چینی کا تعلق اسی دل سے ہے، امن و شانتی کا تعلق اسی دل سے ہے۔ اب اس دل کا بھی کوئی خوراک ہوتا ہے، جیسے دنیا میں رہنے کے لیے کھانے کی ضرورت ہے، قبر میں سکون کے ساتھ سونے کے لیے نیکی کی ضرورت ہے، اب امن و شانتی کے لیے اس دل کا خوراک اللہ کی یاد ہے، اللہ کی پاکی بیان کرنا ہے، اللہ کی حمد و ثنا کرنا ہے، اللہ کی فرما برداری کرنا ہے۔ جو جتنا اللہ کی فرما برداری کرے گا اس کا دل اتنا ہی سکون کے ساتھ رہے گا، اور دل جب سکون کے ساتھ رہتا ہے تو انسان کا پورا وجود سکون میں آ جاتا ہے، چین میں آ جاتا ہے۔ تو تینوں چیز سمجھ گئے۔ اگر جسم کو سلامتی چاہیے، زندگی میں امان چاہیے، زندگی میں خوشی چاہیے، تو اس دل کو جو آپ کے اندر رکھا گیا ہے، اس دل کو اس کا خوراک دیجئے، اس کا کھانا پانی دیجئے، یہ دل سکون کے ساتھ رہے گا، پورا جسم سکون کے ساتھ رہ جائے گا۔ یہ 3 چیزیں انسان کے لیے بہت ضروری ہے۔ اور ایک بار پہلے درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم علی ذبیہ وآلہ ابد الدہور وکرما۔ 2-4 اشعار سماعت کیجیے۔ کہ لے کے جب آئے حاجی ان کے در کا
हसी नजारा, कह देना सरकार से सलाम हमारा, कह देना सरकार से सलाम हमारा। जब भी अपने सरकार मुस्तफ़ा जाने रहमत का नाम सुनिए, कहीं पर भी मिलाद में हो, घर में हो, बाज़ार में हो, किसी से भी सुनिए तो अपनी ज़बान से कहिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये ज़रूरी है कहना। जहाँ भी आप सुन रहे हो, अपनों से सुन रहे हो, बेगानों से सुन रहे हो, नबी का नाम आ गया, अब उन पर सलाम पढ़िए, दुरूद शरीफ पढ़िए हुजूर पर। कि लेके जब आए हाजी उनके दर का हसी नजारा, कह देना सरकार से सलाम हमारा, कह देना सरकार से सलाम हमारा। वो है जाने काबा, वो है शाहिद आलम, देख के जिनका जलवा झूमे अर्शे आज़म। वो है जाने काबा, वो है शाहिद आलम, देख के जिनका जलवा झूमे अर्शे आज़म। नबियों में कोई भी नहीं है उनके जैसा प्यारा, कह दीजिए सरकार से सलाम हमारा। अल्लाह ने सबसे प्यारा, सबसे बड़ा महबूब अपने रसूल को बनाया, और उसी रसूल का हम उम्मती हैं, वही रसूल की हम उम्मती हैं। खुशी मनाइए कि अल्लाह ने पूरी कायनात में जिसको भी बनाया सबसे अफजल व आला मेरे मुस्तफ़ा जाने रहमत को बनाया। सबसे औला व आला हमारा नबी, सबसे बाला व आला हमारा नबी। और कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। और सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। और गमज़दों को रज़ा मुज़दा दीजिए कि है बेकसों का सहारा हमारा नबी। अल्लाह ने सबसे अफजल उनको बनाया, सबसे आला बनाया, और सबसे ज़्यादा मर्तबा भी दिया। कि लेके जब आए हाजी उनके दर का हसी नजारा, कह देना सरकार से सलाम हमारा। वो है जाने काबा, वो है शाहिद आलम, देख के जिनका जलवा झूमे अर्शे आज़म। नबियों में कोई भी नहीं है उनके जैसा प्यारा, कह देना सरकार से सलाम हमारा। एक बहुत प्यारी बात सुनिए। एक दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हज़रत जिब्राइल अमीन तशरीफ़ लाए। आका ने फरमाया, ए जिब्राइल, ऐसा करो कि तुम अपने चेहरे से पर्दे को हटाओ और अपनी असल सूरत में आओ। तो जिब्राइल ने कहा, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, अल्लाह ने मुझे 600 पर अता किया है। अगर उनमें से 2 पर को अगर मैं खोल दूंगा तो ये जमीन छोटी पड़ जाएगी, इसलिए हम पर्दा नहीं हटा सकते हैं, अपनी असल सूरत में नहीं आ सकते हैं। अगर मेरी असल सूरत देखनी है, मेरी हकीकत देखनी है, तो जमीन पे नहीं सिदरा पे आना होगा। एक दिन ऐसा भी आया, एक रात ऐसी भी आई,
اللہ نے اپنے محبوب کو بلایا لامقام ہے۔ جبرائیل زمین پر آئے، حضور کو لے کے جا رہے ہیں، چلتے چلتے بات تو بہت ہے، مختصر سنیے۔ پہنچ گئے کہاں؟ سدرا پر، جہاں جبرائیل کا گھر ہے، جہاں جبرائیل کے رہنے کا ٹھکانہ ہے، وہاں پہنچ گئے۔ آقا نے فرمایا جبرائیل کچھ یاد ہے؟ زمین کے اوپر تو نے کہا تھا یا رسول اللہ مجھے دیکھنا ہے تو زمین پر نہیں سدرا پہ آنا ہوگا۔ میں سدرا پہ آ گیا ہوں، اب تم اپنے چہرے سے نقاب کو ہٹاؤ، پردے کو ہٹاؤ، اپنی اصل صورت میں آؤ اور اپنا حقیقت دکھاؤ کہ تمہاری اصل صورت کیا ہے۔ جبرائیل نے پردے کو ہٹانا شروع کیا اور آخر میں جبرائیل کی حقیقت میرے حضور کے سامنے آ گیا۔ اصل صورت میں جبرائیل آئے اور آقا نے دیکھ لیا۔ اب میرے نبی فرماتے ہیں یا رسول اللہ آپ بھی تو پردے کے اندر ہیں، آپ بھی تو پردے میں ہیں، اب تک اصل صورت کوئی نہیں دیکھ پایا ہے۔ یا رسول اللہ آپ نے تو میری حقیقت کو دیکھ لیا ہے، میری اصل صورت کو بھی دیکھ لیا ہے۔ یا رسول اللہ ذرا کرم فرمائیے آقا، آپ بھی اپنی اصل صورت میں آئیے، حقیقت کو دکھائیے۔ آقا نے فرمایا جبرائیل تو نے کہا تھا یا رسول اللہ میری حقیقت اگر دیکھنی ہے تو زمین پہ نہیں سدرا پہ آنا ہوگا۔ میں سدرا پہ آ گیا، تم نے اپنی حقیقت کو دکھا دیا۔ اور اے جبرائیل سنو، اگر میری حقیقت دیکھنی ہے تو سدرا پہ نہیں لامکاں میں آنا ہوگا، اللہ کی بارگاہ میں آنا ہوگا۔ یہاں میری اصل صورت تم نہیں دیکھ سکتے ہو، اگر میری اصل صورت دیکھنی ہے تو لامکاں میں آنا ہوگا، اللہ کی بارگاہ میں آنا ہوگا۔ یہی بولے سدرا والے سبھی ہم نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے ایک نہ ایک بنایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ یہی بولے سدرا والے چمن جہاں کے تھالے سبھی ہم نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا۔ میرا رسول اتنا حسین و جمیل ہے کہ میرے رسول کی اصل صورت کوئی نہیں دیکھ پایا۔ تو جبرائیل کا ایک واقعہ اور ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور کی بارگاہ میں تشریف فرما ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے جبرائیل یہ بتا تیری اصل صورت کیا ہے، یہ تیری عمر کتنی ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں جبرائیل تیری عمر کتنی ہے؟ جبرائیل کہتے ہیں یا رسول اللہ اس کا علم مجھے نہیں ہے کہ میری عمر کتنی ہے، لیکن ہاں ایک بات میں جانتا ہوں کہ چوتھے حساب پر ایک ستارہ 70,000 سال کے بعد چمکتا ہے، اور اس ستارے کو میں نے 72,000 مرتبہ دیکھا ہے۔ دنیا کی کوئی مشین نہیں ہے کہ جبرائیل کی عمر کا اندازہ لگا سکے، ساری مشینیں فیل ہے۔ کوئی سائنسداں ایسا پیدا ہی نہیں ہوا کہ جبرائیل کی عمر کو ملانے کے لیے اور جوڑنے کے لیے کوئی مشین بنا دے۔ کیا کہا؟ یا رسول اللہ میری عمر کتنی ہے اس کا اندازہ مجھے نہیں ہے، لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ چوتھے حساب پر ایک ستارہ چمکتا ہے، وہ 70,000 سال کے بعد ایک بار چمکتا ہے، اور اس ستارے کو میں نے 72,000 مرتبہ دیکھا ہے۔ اب دیکھیے کہ جبرائیل کی عمر کتنی ہے۔ آقا نے فرمایا جبرائیل کیا اس ستارے کو پہچانتے ہو؟ آقا نے فرمایا جبرائیل
क्या तुम उस सितारे को पहचानते हो? जिब्राइल ने कहा या रसूल अल्लाह, इसलिए कि मैंने उसे 72,000 मर्तबा देखा है, मैं नहीं पहचानूंगा तो कौन पहचानेगा। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त जो है अपने सर पर इमामा बांधे हुए थे। आका ने फरमाया जिब्राइल जरा देखो मेरे तरफ। आका ने इमामे को हटाना शुरू किया है, सितारा सामने आया है। जिब्राइल पुकार उठे या रसूल अल्लाह, 72,000 साल के बाद जो सितारा चौथे हिसाब पर चमकता था, उस सितारे को जो मैंने 72,000 मर्तबा देखा था, वो कोई और सितारा नहीं है, वो यही सितारा है या रसूल अल्लाह, ये सितारा आप ही है। आका ने फरमाया हाँ जिब्राइल, मैं ही वो सितारा हूँ जो 70,000 साल के बाद एक बार चमकता था। सुभान अल्लाह। जिब्राइल समझते थे वो है जाने काबा, वो है शाहिद आलम, देख के जिनका जलवा झूमे अर्श आजम, और नबियों में कोई भी नहीं है उनके जैसा प्यारा, कह देना सरकार से सलाम हमारा। जिब्राइल समझ रहे थे मैंने अपनी उम्र बहुत बयान की, लेकिन आका ने फरमाया ज़रा पहचान तो ये सितारा पहचान में आता है कि नहीं। तो जिब्राइल कहते हैं हाँ या रसूल अल्लाह, ये तो वही सितारा है जिसको मैंने 72,000 मर्तबा देखा है। तो अल्लाह ने सबसे पहले हुजूर की ज़ात को बनाया, उसके बाद ही किसी को बनाया। तो आक़ाए करीम की बारगाह में फिर जिब्राइल अलैहिस्सलाम अर्ज़ करते हैं या रसूल अल्लाह, जब वो सितारा आप है 70,000 साल के बाद एक बार चमकते थे फिर गायब हो जाते थे, तो ये 70,000 साल तक आप क्या करते थे और कहाँ थे? आका ने फरमाया जिब्राइल, मैं उस वक्त नमाज पढ़ता था, जब मैं खड़ा होकर अल्लाह अकबर कहा तुमको दिखाई दिया, रुकू में गया नहीं दिखाई दिया, सर उठाया दिखाई दिया, सजदे में गए नहीं दिखाई दिया, सर उठाए दिखाई दिया। इसी तरह से आकाए करीम ने 2 रकात नमाज एक मुद्दत तवील मुद्दत में अदा की, और जब वो नमाज मुकम्मल हुई तो अल्लाह की बारगाह में मेरे रसूल अर्ज करते हैं कि मालिको मौला, हमने जो 2 रकात नफल नमाज पढ़ी है मौला, मैं देख रहा हूँ, मुझे महसूस हो रहा है कि अनकरीब तू मुझे दुनिया में भेजेगा, एक कौम का रहनुमा बना के भेजेगा। ऐ पाक परवरदिगार, जिस कौम का रहनुमा तू मुझे बनाएगा वो बतकाज़े बशरियत वो इंसान होगा और उससे गलती होगी। मौला आज मैं तेरी बारगाह में दुआ करता हूँ कि मौला उसकी खता को माफ फरमा। आका ने फरमाया, अल्लाह ने फरमाया, ऐ जिब्राइल, अल्लाह ने फरमाया ऐ मेरे महबूब, आपने इबादत का हक भी अदा कर दिया है, मैंने कबूल भी कर लिया है और आपकी दुआ को भी कबूल कर लिया। कल बरोसे क़यामत कायम होगा, जैसा आप चाहेंगे वैसा ही फैसला होगा। कैद टूट जाएंगे फौरन गुनहगारों के कैदो बंद, जिस वक्त हुजूर तशरीफ लाएंगे, जिस वक्त हुजूर तशरीफ लाएंगे फिर कैदो बंद टूट जाएगा। और मेरे दोस्तों, अल्लाह के रसूल ने दुआ की कि मौला उनकी खता माफ़ फरमा, तो अल्लाह ने फरमाया क़यामत के दिन जैसा आप चाहेंगे वैसा ही होगा। इसीलिए चाहते हैं कि हुजूर हम पर वह नजरे करम करे, तो फिर आप पर भी ज़रूरी है कि आप या हुजूर से मोहब्बत करें और सच्चे दिल से हुजूर को दिल में बसाइए, मोहब्बत कीजिए, ताकि क़यामत के दिन हुजूर हमें पहचान ले कि ये मेरा आशिक है। कि कह देना सरकार से सलाम हमारा, वो है जाने काबा, वो है शाहिद आलम, देख के जिनका जलवा झूमे अर्श आजम। नबियों में कोई भी नहीं
ہے ان کے جیسا پیارا، کہہ دینا سرکار سے سلام ہمارا۔ اور اس شعر کو سنیے گا تو پہلے کہیے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، کہ ان کے در پہ جا کر ہوش نہ اڑنے پائے، دل کی ہر دھڑکن پہ رنگ جنون چھائے۔ ان کے در پہ جا کر ہوش نہ اڑنے پائے، دل کے ہر دھڑکن پہ رنگ جنون چھائے۔ عاشق تو وہی ہے کہ جہاں بھی ہے نبی کی محبت میں جی رہا ہے، نبی کی محبت میں مر رہا ہے، نبی کی شان کے خاطر اپنی جان دینے کو قربان ہے۔ اس لیے کہ ہے قول خدا، ہے قول محمد، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ اور لگا دو اپنے جان کی بازی حضور کی عزت کے خاطر، رسول پاک کی عزت سے بڑھ کے کچھ بھی نہیں ہے، رسول پاک کی عزت سے بڑھ کے کچھ بھی نہیں ہے، نبی کے عشق کی دولت سے بڑھ کے کچھ بھی نہیں ہے، وفا کی راہ میں غیرت سے بڑھ کے کچھ بھی نہیں ہے۔ اور لگا دو اپنی جان کی بازی حضور کی خاطر، رسول پاک کی عزت سے بڑھ کے کچھ بھی نہیں ہے۔ اور میرے دوستو، جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے خود خدا بھی قریب ہوتا ہے، اور ذکر مصطفیٰ میں بیٹھنے والا انسان خوش نصیب ہوتا ہے۔ ذکر مصطفیٰ میں بیٹھنے والا ان آدمی بہت ہی خوش نصیب ہوتا ہے۔ آپ خوش نصیب ہیں کہ اللہ و رسول کا ذکر سن رہے ہیں اور سنانے کا موقع دیے ہیں، ورنہ آج کوئی کسی کا سننے والا نہیں ہے۔ باپ بیٹے کا نہیں سنتا ہے، بیٹا باپ کا نہیں سنتا ہے، ماں بیٹی کی نہیں سنتی، بیٹی ماں کی نہیں، پڑوسی پڑوسی کی نہیں سنتا ہے۔ تو آپ خوش نصیب ہیں کہ یا اللہ و رسول کی محبت میں جمع ہوئے ہیں اور رسول پاک کا ذکر سن رہے ہیں اور کر رہے ہیں، اور کرنے کا موقع دیے ہیں۔ کہیے یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا نبی اللہ۔ میرے دوستو، اللہ کے رسول سے سچی محبت کرو۔ شاعر کہتے ہیں کہ ان کے در پہ جا کر ہوش نہ اڑنے پائے، ان کے در پہ جا کر ہوش نہ اڑنے پائے، دل کی ہر دھڑکن پہ رنگ و جنون چھائے۔ بے ادبی محبوب کے در کی، بے ادبی محبوب کے در کی، رب کو نہیں گوارا، کہہ دینا سرکار سے سلام ہمارا۔ جس کے دل میں رسول کی محبت ہوگی، جس کے دل میں نبی کا عشق ہوگا، کل قیامت کے دن وہی بخشا جائے گا۔ اور جس کے دل میں نبی کے بارے میں حسد ہوگا، بغض ہوگا، کینہ ہوگا، وہ ہرگز بخشا نہیں جائے گا، خدا اسے قبول نہیں فرمائے گا۔ اس لیے کہ خدا کا فرمان ہے کہ ساری دنیا کے لوگ جو ہے خدا کی رضا چاہتے ہیں، سب یہی چاہتے ہیں کہ خدا مجھ سے راضی ہو جائے، خدا مجھ سے خوش ہو جائے، خدا مجھ سے راضی ہو جائے۔ اور خدا چاہتا ہے اے رسول آپ مجھ سے راضی ہو جائے، آپ مجھ سے راضی ہو جائے۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ جس کے دل میں رسول کی محبت ہوگی اسی کی نمازیں قبول ہوگی، اسی کا روزہ قبول ہوگا، اسی کی زکاتیں قبول ہوگی، اسی کی عبادتیں قبول ہوگی۔ اور جس کے دل میں رسول کی محبت نہیں بغض ہوگی، اس کے دل کو جو اس کے دل میں نبی کے بارے میں اگر بغض ہے، نہ اس کی نماز قبول ہے، نہ روزہ قبول ہے، نہ زکات قبول ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ بروز محشر اس انسان کی عبادت کو قبول نہیں فرمائے گا۔ جس کے دل میں نبی کے بارے میں عداوت ہوگی، بغض ہوگا، حسد ہوگا، کینہ ہوگا، اور نبی کی محبت
मोहब्बत दिल में नहीं बसा होगा, ऐसे लोगों की इबादत जो है अल्लाह ताला उसके मुंह पे मार देगा और लानत का तोक डाल के दोज़ख में डाल देगा। जन्नत में वही जाएंगे जिसके दिल में नबी की मोहब्बत होगी, नबी का इश्क होगा, नबी का प्यार होगा, नबी से उल्फत होगी, नबी का जो सच्चा गुलाम और आशिक होगा वही जन्नत में जाएंगे। जन्नत में फकत साहिब ईमान जाएंगे और बेईमान लोग दोज़ख में झाड़ू लगाएंगे और डंडे से मार खाएंगे फटाफट। देह में डीजल के जगह, देह में मोहलम के जगह डीजल लगाएंगे और आग वहां फरक जाएगी। इसलिए बरोज़े महशर फैसला होगा कि जो नबी वाला है, नबी से मोहब्बत करने वाला है, वो जाए जन्नत के तरफ और नबी शफाअत करेंगे, जन्नत में जाएंगे इंशाअल्लाह। कहिए आमीन। इसलिए नबी की मोहब्बत दिल में बसा लीजिए। पहले बसा लो दिल में करीना रसूल का। जन्नत मिलेगी सबको मगर एक शर्त है, पहले बसा लो दिल में करीना रसूल का, पहले बसा लो दिल में मदीना रसूल का। जन्नत में जाना चाहते हैं तो नबी की मोहब्बत में जीना होगा और नबी की मोहब्बत में मरना होगा। जो नबी की मोहब्बत में लेके, जो नबी की मोहब्बत को लेके इस दुनिया से गया वही कामयाब है। और जो चाहता है हम अल्लाह से मोहब्बत करेंगे तो अल्लाह से मोहब्बत करने से पहले रसूल से मोहब्बत करना होगा। और जब रसूल से मोहब्बत होगी तो फिर वो बंदा अल्लाह की बारगाह में मकबूल होगा। उसी के दिल में, जिसके दिल में रसूल की मोहब्बत होगी उसी के दिल में अल्लाह की मोहब्बत होगी, और जिसके दिल में रसूल की मोहब्बत नहीं उसके दिल में अल्लाह की मोहब्बत नहीं। कि उनके दर पे जाकर होश न उड़ने पाए, उनके दर पे जाकर होश न उड़ने पाए, दिल की हर धड़कन पे रंग जुनून आ जाए। कि उनके दर पे जाकर होश न उड़ने पाए, दिल की हर धड़कन पर रंग जुनून छाए। बेअदबी महबूब के दर की, बेअदबी महबूब के दर की रब को नहीं गवारा, कह देना सरकार से सलाम हमारा। वो है रहमत आलम, वो है नूर मुजस्सम, वो है रहमत आलम, वो है नूर मुजस्सम, जिनसे रोशन है दिल, जिनसे रोशन है हरदम। मैं जिसकी सूरत पे कुरान ये दिल, जिसकी सूरत पे कुर्बान ये दिल और ये जान, कहते ना सरकार से सलाम हमारा। लेके जब आए हाजी अपने, लेके जब आए हाजी उनके दर का हसी नजारा, कह देना सरकार से सलाम हमारा। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि मौला इस महफिल को अपनी बारगाह में कबूल फरमा, और जिस लड़की की शादी होने वाली है मौला, जिस लड़के के साथ इन दोनों को तू गैब से मदद अता फरमा और सुन्नत मुस्तफ़ा पर अमल करके निकाह करने की तौफीक अता फरमा, और पाक परवरदिगार इन दोनों में आपस में मोहब्बत अता फरमा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, निकाह करो, निकाह करना मेरी पसंदीदा सुन्नत है। और इस सुन्नत के मुताबिक निकाह करने के लिए दीनदारी को देखना जरूरी है।
اور دینداری کی بنیاد پر نکاح کیجیے گا تو انشاءاللہ کامیاب ہو جائیے گا، اور آپ کی آنے والی جو نسل ہے، جو اولاد ہے، وہ بھی ایمان کے ساتھ رہیں گے۔ شرط ہے کہ دینداری پر شادی کیجیے، نکاح کیجیے۔ لڑکا بھی دینداری دیکھیے، لڑکی کو بھی دینداری دیکھیے، اسی لیے کہ اس سے ایک نسل آپ کا آگے بڑھنے والا ہے۔ اور نکاح جو ہے بالکل سنت کے مطابق کیجیے، زیادہ اس میں خرافات مت کیجیے۔ خرافات والی کوئی چیز تو ہونی نہیں چاہیے، اسی لیے کہ دو زندگی آپس میں مل کے ایک آغاز نئی زندگی کی کرنے والے ہیں۔ ایسے عالم میں کام ایسا ہونا چاہیے کہ اللہ بھی راضی ہو جائے، رسول بھی خوش ہو جائے، اور اللہ و رسول کو راضی کرنے کے لیے جتنا فضول کام ہے اس کو چھوڑنا ہوگا، اور جو نیک کام ہے اس کو کرنا ہوگا۔ فضول شادی میں جو باتیں ہیں اس کو بھی دور کیجیے، اور جو باتیں سنت ہے شادی میں اس کو کیجیے، اور اسی پر عمل رکھیے۔ میرے دوستو، زیادہ آدمی نہیں ہے، نہیں تو میں کچھ بتاتا بھی، چلیے اتنا آدمی ہے بہت ہے، اللہ کا ایک سچا بندہ کافی ہے، رسول پاک کا ایک سچا غلام کافی ہے۔ 313 نے جنگ فتح کیا تھا 1000 کی تعداد کے سامنے، یا یوں کہیے کہ پوری دنیا کے سامنے، تو اچھے لوگ ہمیشہ کم ہوتے ہیں۔ سمجھ گئے؟ اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ اور آپ اگر اچھے ہیں تو میری نظر میں نہیں، اللہ کی نظر میں اچھا بنیے، اللہ کے سامنے اچھا بنیے، رسول کی محبت میں اچھا بنیے، تب کامیابی ملے گی۔ آپ ٹوپی کرتا لگا کے میرے سامنے آئیے گا، مجھے کیا پتا ہے کہ آپ کیا کرتے ہیں، پتا نہیں، آپ چور بھی ہوں گے، چوری بھی کرتے ہوں گے۔ ٹوپی کرتا تو لگا کے آئے، پتا نہیں کسی کی امانت میں خیانت بھی کیے ہوں گے، مجھے کیا پتا۔ ٹوپی کرتا لگائیے، سنت ہے، اچھی بات ہے، لیکن میری نظر میں یا کسی اور کی نظر میں اچھا بعد میں بنیے، پہلے اللہ اور رسول کی نظر میں اچھا بنیے۔ جب وہاں سے اچھائی کی سرٹیفکیٹ مل جائے، سند مل جائے، تو پھر پوری دنیا میں آپ کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا ہے۔ اس لیے کہ عزت دینا اللہ کا کام ہے، اور ذلت دینا بھی اللہ کا کام ہے۔ وہ کیسے عزت دیتا ہے وہ جانتا ہے، وہ کب ذلیل کرے گا وہ جانتا ہے، یہ اس کے ہاتھ میں ہے، اس کی مرضی ہے یہ۔ اس لیے میرے دوستو، اچھا بننا اللہ کے سامنے، اور اچھائی کا ثبوت اللہ کو دو۔ کسی انسان کے سامنے اچھا بن کے کوئی فائدہ نہیں، اس لیے کہ پتہ نہیں پیچھے آپ کیا کیا کرتے ہیں، اور اللہ سب دیکھ رہا ہے۔ اس لیے آپ پہلے اچھا اللہ کی بارگاہ میں بنیے، تاکہ یہاں بھی کامیاب ہو جائے اور میدان معاشر میں بھی عزت بچ جائے۔ اس لیے کہ بندہ جب میدان قیامت میں جائے گا تو دنیا میں وہ جو کیا ہے سب کے سامنے پردہ اٹھایا جائے گا۔ اس مجمع میں ماں بھی ہوگی، باپ بھی ہوں گے، مسجد کا امام بھی ہوں گے، پیر صاحب بھی ہوں گے، مولانا بھی ہوں گے، آپ کے پڑوس کی عورتیں بھی ہوگی، مرد بھی ہوں گے۔ پوری دنیا کے سامنے ایک انسان کا نام اعمال کھولا جائے گا کہ دنیا میں یہ حرکت کیا نہیں کیا، سب کھولا جائے گا، اور اس کے پیٹھ پر چھاپا جائے گا، اور کہا جائے گا یہ انسان اچھا تھا، یہ انسان خراب تھا۔ وہاں نہیں چھپے گا، وہاں عزت بچانے کے لیے یہاں آپ کو برائی سے دور ہونا ہوگا، نیکوں کے طرف چلنا ہوگا۔ نیک راستے پر جب آپ چل دیں گے، یہاں بھی عزت و آبرو کے ساتھ رہیں گے، اور میدان قیامت میں جب اعمال کھولا جائے گا، عزت وہاں بھی بچ جائے گی، اور آسانی کے ساتھ جنت میں چلے جائیں گے۔ اگر آپ کی برائی یا کسی کی برائی
جو ایسی غلطی اس نے کیا جو دنیا کو سنانے کے لائق نہیں ہے. ایسے عالم میں اگر آپ کی ماں سن لے, آپ کا باپ سن لے, پڑوس کی عورتیں سن لے, پڑوس کے مرد سن لے, بندہ منہ دکھانے کے لائق نہیں رہتا ہے, گھر سے باہر شرم کے مارے نہیں نکلتا ہے. لیکن یہی جرم اگر چھپ گیا یہاں یا نہ چھپا ہوا الگ بات, لیکن میدان قیامت میں ماں بھی ہوگی, باپ بھی ہوں گے, رشتہ دار بھی ہوں گے, خاندان بھی ہوں گے, اور ہر ایک کا عمل سب کے سامنے کھولا جائے گا. ایسا نہیں کہ روم میں لے کے گیا آپ کو فرشتہ اور سب کے سامنے سے ہٹا کے روم میں گھسایا, دروازہ بند کیا اور پوچھا بول بندے دنیا میں یہ کیا تھا, یہ کیا تھا. نہیں ہوگا ایسا. ایک انسان کو سب کے سامنے کھڑا ہونا ہوگا اور سب کے سامنے بولنا ہوگا, جرم قبول کرنا ہوگا. نہیں قبول کرے گا تو جس ہاتھ سے وہ جرم کیا ہے اس کا منہ بند ہوگا, ہاتھ بولے گا, انگلی بولے گی, پیر کی ناخن بولے گی, اور جو ہے یہ انگلی بولنے لگے گی, زبان بند ہے, ناک بولے گا, کان بولیں گے, سر کے بال بولیں گے, جسم کا ایک ایک ٹکڑا گواہی دے دے گا. تو اس وقت عزت اگر بچانا ہے تو یہاں برائی سے دور ہونا ہوگا, یا ظلم سے دور ہونا ہوگا. آج اگر کسی کی آپ برائی کیے, آپ ہی نہیں, مطلب میں ایک کہہ رہا ہوں, کوئی برائی کسی کا کیا, وہ آدمی تک خبر نہیں پہنچی, اس نے سنا نہیں, وہ آدمی بے خبر ہے. ادھر برائی کرنے والا 3-4 آدمی خوب برائی کیا اور اس کا مزہ لیا, تھوڑی دیر سکون حاصل کیا. یہی نا کل قیامت کا دن ہوگا, یہی برائی سامنے آئے گی اور کہا جائے گا اس انسان سے کہ تیرے ساتھ تیری شان میں برائی یہ 4 آدمی مل کے کیا تھا, تم اس سے چاہو تو بدلہ لے لو. اب وہ بدلہ لے گا, کیا لے گا جانتے ہیں؟ انسان کی وہ نیکی لے گا جو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو چکی ہے. سمجھ گئے؟ آج اگر ہم کسی کو گالی دے دیے, وہ نہیں سنا, کسی کی برائی کر دیے, وہ نہیں سنا, کسی کی چگلی کر دیے, وہ نہیں سنا, آپ لوگ سنے, اس کے بارے میں جانے, سنے, ہم نے بیان کیا, آپ نے سنا, اس نے نہیں سنا, لیکن قیامت کے دن اس کا بدلہ مجھے چکانا ہوگا. جس نے یہ برائی کیا اس کو چکانا ہوگا. اور کیا چکانا ہوگا؟ اپنے نام اعمال سے نیکی چکانا ہوگا, دینا ہوگا, ثواب دینا ہوگا. اور اسی طرح اگر نیکی ختم ہو گئی تو دوزخ میں بھی جانا ہوگا. اس لیے میرے بھائیوں, کسی کی برائی پیٹھ پیچھے مت کرو. اس کو چگلی کہا جاتا ہے, اس کو غیبت کہا جاتا ہے, اور یہ بہت بڑا گناہ ہے. اور جو ایسا کام کرتا ہے ایسے لوگوں کی بخشش ہونا بہت مشکل ہے. اسی لیے کہ قیامت کے دن کچھ چھپے گا نہیں, سب چھپ جائے گا, اور سب چھپے گا تو ایک دوسرے کا حساب وہاں لے گا خوب اچھا سے. اس لیے آپ انسان ہیں, ہم انسان ہیں, اللہ رسول کو یاد کیجئے اور اللہ کی عبادت کیجئے, اللہ کی پاکی بیان کیجئے, خوب نیکی کمائیے اور خوب ثواب لے کے اس دنیا سے جائیے تاکہ قیامت کے دن آسانی کے ساتھ بخشے جائیں. کسی کی شادی ہوتی ہے, اس شادی میں ہاتھ بٹائیے, کچھ کام کر دیجئے. آج ان کا آپ کیجئے گا, کل کوئی آپ کی مدد کرے گا, پھر پرسوں کوئی کسی اور کی مدد کرے گا. جب ایک دوسرے کی مدد کرنا شروع کریں گے تو اگلا انسان بھی پریشانی سے محفوظ ہوگا اور جو کیا وہ بھی محفوظ ہو جائے گا. پریشانی میں کسی کو بھی دیکھیے, کہیں کا بھی ہو, اس کی مدد کرنے کی کوشش کیجئے, یہ بہت بڑا ثواب کا کام ہے. اس لیے میرے دوستو, شادی بیاہ میں سنت دیکھیے کہ حضور نے کیا حکم دیا ہے اور صحابہ کرام نے کس انداز سے نکاح کیے ہیں, اس کو دیکھیے اور اس سنت پر عمل کر کے جب نکاح کریں گے تو اللہ اس میں بے پناہ برکت عطا فرما دے گا, اللہ خوشحالی عطا فرما دے گا,
اللہ عزت و آبرو کی حفاظت فرما لے گا. اس لیے میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور شادی بیاہ اسلام کے طور طریقے پر کرو. جو اسلام نے حکم دیا ہے اس انداز سے کرو، اور اس انداز سے جب کرو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے یہاں بھی وہاں بھی. ایک دو اشعار نعت شریف کا اور سن لیجئے، اس کے بعد پھر میں اپنی تقریر ختم کروں گا. کہ اے بھور نہ ٹکرانا تو میرے سفینے سے، اے بھور نہ ٹکرانا تو میرے سفینے سے، اے بھور نہ ٹکرانا تو میرے سفینے سے، ہے میرے سفینے کو واسطہ مدینے سے، ہے میرے سفینے کو واسطہ مدینے سے. اس کو بند کر دیجئے، کھانے کا پورا مسئلہ جو ہے کھینچ کے ادھر دے رہا ہوں، بند کر دیجئے. کہ ہے میرے سفینے کو واسطہ مدینے سے. اور اس شعر کو دیکھیے کہ انسان کو اپنی زندگی کیسے گزارنی چاہیے وہ سماعت کیجیے. کہ یا نبی کی آوازیں جب نہ آئے سینے سے، یا نبی کی آوازیں، یا نبی کی آوازیں جب نہ آئے سینے سے، پھر تو موت اچھی ہے اس طرح کے جینے سے، پھر تو موت اچھی ہے اس طرح کے جینے سے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا ہم سب کو نبی کی محبت میں جینے کی توفیق دے اور مرنے کی توفیق دے. جس دل میں نبی کی محبت نہیں اس کو جینا بیکار ہے. کہ یا نبی کی آوازیں جب نہ آئے سینے سے، پھر تو موت اچھی ہے اس طرح کے جینے سے، پھر تو موت اچھی ہے اس طرح کے جینے سے. کہ ظالموں نے کر ڈالا خون اس نواشے کا، مصطفیٰ لگاتے تھے جس کو اپنے سینے سے، مصطفیٰ لگاتے تھے جس کو اپنے سینے سے. اور آخری شعر سماعت کیجئے. کہ چوم لوں عقیدت سے ان کے پاؤں کو شاہد، چوم لوں عقیدت سے ان کے پاؤں کو شاہد، یہ نصیب والے ہیں جو آئے ہیں مدینے سے.